آج ہم اس حال کے اندر آج کریں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، آج پورا عالم اسلام ایک دفعہ کروٹ دوبارہ لے رہے ہیں۔ ہماری قوم ان فرائضوں کو سمجھ چکی ہے۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ایک دفعہ حقیقی تبدیلی آئے۔ تبدیلی کے نام پہ دوبارہ عوام دھوکہ اپنے ساتھ نہیں چاہتی۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، پاکستان نظریاتی پارٹی یہ ان نونی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جیسی جماعت نہیں ہے جن کے اندر 70 سال سے وہی 200-300 خاندان گھوم گھوم کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک کارکن اور شہید حیدر سیالوی وہ ہے کہ جس نے 10-11 سال گلیوں میں خود پمفلٹ بھی بانٹے ہیں، اشتہار بھی لگائے ہیں۔ اس نوجوان کے قدموں کے اوپر ہر کسی لفظ بھی نہیں آئی۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی ایک انقلابی جماعت ہے۔ ہم پاکستان کے اندر وہ نظام چاہتے ہیں کہ جس سے پاکستان کی مقاصد کے لیے بنا تھا ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اور اس کے لیے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے جتنے کارکن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جتنے تحریکی ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو آج سے اپنی تربیت کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں اس تبدیلی کے لیے، اس نظام کی بدلاؤ کے لیے ہمیں وہ لوگ چاہیے، وہ نوجوان چاہیے جن کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ ہمیں وہ نوجوان چاہیے جن کے دل کے اندر اللہ کے سوا امریکہ کا، فرانس کا، جرمنی کا کسی کا ڈر نہ ہو۔ ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو دنیا کے ہر فورم پر اپنی پارٹی کے موقف کو دلیل کے ساتھ ثابت کر سکیں۔ ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہوں۔ اور میرے بھائیوں، آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میری یاد رکھیے گا، آج یہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب جنرل ایوب خان ڈکٹیٹر کے مقابلے میں وہ خاندان جس نے پاکستان بنایا، محترمہ فاطمہ جناح اس کا الیکشن میں مقابلہ کر رہی تھی، تو وہ کون لوگ تھے، وہ کون سے سیاسی و مذہبی رہنما تھے جو اس وقت فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب کے دور چاٹ رہے تھے؟ آج انہی لوگوں کی اولادیں آج پاکستان کی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہمیں جمہوریت کا سبق دیتی ہیں۔ پاکستان کے اندر نظام بدلے گا، ووٹ کے ذریعے ہو، ووٹ کے ذریعے بدلے گا، لیکن اگر وہ وقت آ گیا کہ ہمیں ہمارے راستے روکے گئے، ان نوجوانوں کے راستے روکے گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان نظریاتی پارٹی کے انقلاب کو نہیں روک سکے۔ ہماری تاریخ بہت لمبی ہے۔ آج یہ جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، 200-300 خاندان ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 70 سال میں پہلے دادا اس کا پیپلز پارٹی میں تھا، پھر نون لیگ میں آیا، آج وہی چہرے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں، مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی کہ جب تحریک آزادی چلی اس کے بعد پاکستان بنا تو کوئی درخت ایسا نہیں ملتا تھا جس کے اوپر میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے کسی لاش نہ رہ رہی ہو۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر آج پاکستان کے اندر انہی انگریزوں، انہی فرنگیوں کے کتے اور گھوڑے کے لانے والا بندہ کوئی میرے اور آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، ہم اس کی غلامی کو بول کرنے میں تیار ہیں؟ نہیں تیار کہ ہم ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے پڑوس کے اندر افغانستان میں پہلے برطانیہ کو ناکوجے چلوائے، پھر روس کے ٹکڑے کیے، پھر 22 سال امریکہ کو گھٹنے دیکھنے پڑے۔ ہم ان کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے سے بات کرنی ہے تو دلیل سے کرو۔ ہمارے سے بات غنڈہ گردی سے کرنا چاہو گے، بدماشی کے طریقے سے کرنا چاہو گے تو ہم انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا ڈھونڈ کے اٹھے ہیں تنکوں سے ہٹالے جائیں گے۔ بڑھتے بھی چلو، کندھے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت ہیں، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اللہ میرا آپ کا ملک پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج جب میں نے تقریباً ہفتہ پہلے اس پروگرام کو فائنل کیا تو مجھے میرے کئی قریبی دوستوں نے کہا کہ بھائی مجمع کے لیے، نوجوانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہونا چاہیے، کم از کم ان کے لیے بریانی کا ایک ڈبہ
میں نے ان دوستوں سے کہا، میں نے کہا آج میں ان دوستوں کو بلاؤں گا، جب رات 1 بجے 2 بجے ان میرے بھائیوں کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے یا کسی غریب کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ حافظ عبد الرحمان کے گھر پہ آتے ہیں، آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو اس وقت اگر ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے تو آج میری کان پر، میرے بلانے پر مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون بریانی کے ڈبے پر آیا ہے اور کون میری محبت میں آیا ہے، نظریے کی محبت میں آیا ہے۔ اور ہم نے پاکستان کے اندر ہم نے پاکستان کے اندر سیاست کے رواج، سیاست کے رخ کو بدلنا ہے۔ یہ نون لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی نہیں کہ ایک گاڑی بھر کے لانے کے لیے 5-5 ہزار روپیہ دیں، ہمارے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے۔ لوگ ہمیں توڑتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی سیاست کرنے کے لیے بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ بڑے گھر، بڑے ڈیروں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ بڑے محلات کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں توڑنا ہے، اگر ان نوجوانوں کو توڑنا ہے تو ہمارے ان جذبوں سے توڑو جو ہمارے دل کے اندر پاکستان کے لیے جذبے موجود ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے نظام کے بدلاؤ کے لیے یہ تحریک چل پڑی ہے، اس لیے آج نہیں تو کل کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم نہ دیکھیں، ہماری نسلیں بدلا ہوا پاکستان دیکھیں گی، لیکن ہم اپنی نسلوں کے لیے اس میدان میں ہیں، اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے جواب دینے، اس راستے کے اندر اگر گولی آئی تو گولی کا سامنا کرو گے، ہتھکڑی آئی ہتھکڑی کا سامنا کرو گے، پاؤں میں پیڑی آئی پیڑی کا سامنا کرو گے، کان کوٹھی آئی سامنا کرو گے۔ ڈرو گے تو نہیں، جھکو گے تو نہیں، پچو گے تو نہیں، گھبراؤ گے تو نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، ان نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہم صبح شام دوپہر جس وقت پاکستان نظریاتی پارٹی کام دے گی، اپنے کام کاج چھوڑ کر اسی جذبے سے آپ لوگوں نے آنا ہے۔ آج یہاں سے اٹھ جانے کے بعد، خدا کا واسطہ ہے، آج یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایک روایتی جلسے میں گئے تھے، ایک جگہ گئے تھے، تقریریں سن کر واپس گھروں میں آ گئے۔ نہیں، آج کے بعد آپ میں سے ایک بچہ، ایک بوڑھا پاکستان کے اس نظام کی تبدیلی کا مجاہد ہے، اور وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ ایک گلی میں ہو تو اس گلی کے لوگوں سے بات کرے گا، محلے میں اس کی بات سنی جاتی ہے تو محلے میں بات کرے گا، صوبے میں بات سنی جاتی ہے صوبے میں بات کرے گا، لیکن ہر بندہ اپنے اپنے کردار کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان نظریاتی پارٹی کا ساتھ دے گا اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرے گا۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ اللہ میرا آپ کا